بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعزائي الکرام، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. اس تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پوری کائنات کا تنہا مالک وہ اللہ ہی ہے. کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو ہوتے تو جھگڑا ہوتا، دو ہوتے تو خرابی ہوتی، دو ہوتے تو تنازعات ہوتے، ہے نا، جھگڑا آپس کے اندر انتشار کرتا. تو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہی ہے. اس کائنات میں اللہ نے مخلوقات کو بھیجا، بنایا، سبھی کو بنایا اللہ تبارک و تعالی. انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرما رہے ہم نے عزت دی، تقریم دی، شرف دیا، عظمت دی انسان کو. انسان اللہ کے نزدیک بڑا معزز ہے. آپ قرآن کو پڑھیں، سورہ والتین کو، آپ کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسم اللہ کھا رہے ہیں، 4 چیزوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. والتین قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے مکہ المکرمہ کی. اللہ ان 4 قسموں کو کھا کر، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن عظمت کو
بزرگی کو، شرافت کو بتانے کے لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے سب سے اچھا انسان کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا؟ انسان۔ انسان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی، ساری کائنات کا سب سے اچھا، سب سے خوبصورت اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ یہ انسان اس وقت تک اچھا ہے جب اس میں انسانیت ہو، اس میں اللہ کے احکام ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اس میں فرامین ہو۔ اگر یہ انسان سے جب انسانیت ختم ہوتی ہے، اس انسان میں درندگی آتی ہے، اس انسان کے اندر حیوانیت آتی ہے، اس سے بدتر بھی کوئی نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے گھٹیا پھر وہ بنتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر انسانیت ختم، ہمدردی ختم، دین ختم، اطاعت ختم، جذبہ ایثار ختم۔ جب تک کہ وہ صفات اور انسانوں کی ہے، اگر انسان میں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔ جب انسانیت سے انسانیت ختم ہو جائے وہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ بل هو اضل سبیلا ان هو الا کالانعام، وہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ انسانیت ختم ہوئی تو جانور سے بدتر ہو جا رہا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی سب سے عظیم الشان تخلیق ہے۔ اس انسان کو انسان بنانے کے لیے، اس انسان کا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اس انسان میں وہ تمام چیزیں آئیں، اس انسان کا تعلق اللہ سے لگے، اس انسان کے اندر اللہ کی اطاعت آئے، اس انسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آئے، اس انسان کو جو کائنات کا نقشہ ہے اس میں ویسے زندگی گزارے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں۔ ایک شخصیت ہوتی ہے انبیاء کی جو آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ سرکار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ لگاتار رکھا تاکہ انسانیت کو پتہ چلے تم کسی مقصد کے لیے آئے ہو۔ تمہارا جینا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا رہنا یہاں پر بے مقصد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے۔ اتنا ساری انسانیت کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، کائنات کے جو نقشے کو بنایا ہے، یہ بے فائدہ تھوڑی ہے، بے فائدہ ہے، گاڑوڑی کا کھیل تھوڑی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا۔ قرآن کہتا ہے اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ میرے استاد اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں سانڈ بنا دیا ہے، گھومتے جا، چرتے جا، کدھر بھی نکل، اس لیے نہیں بنایا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ہمارا عقیدہ ہے مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی رہتا اور دنیا میں اللہ کسی کو باقی رکھتا، وہ سرتاج انبیاء، فخر الرسل اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے جاتے، آپ دنیا کے اندر ہی رہتے، پتہ چلا جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، جب ان کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا، وہ بھی دنیا سے پردہ فرمائے، میری آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہمیں بھی دنیا جا رہا ہے، لے کر کے جائیں گے، لے کر جائیں گے کیا؟ پٹھل جو جمع کر کے رکھے وہ زیورات، کچھ مال، پراپرٹی، جائیداد کہیں بھی نہیں ملتا۔ وقت کا بادشاہ ہو، جاؤ ان بادشاہ کی مزاروں پر جا کر دیکھو جن کے دبدبے تھے، جن کے روب تھے، جن کے ولولے تھے اور جن کی طاقت تھی، اور کہتے تھے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں ہی پروردگار ہوں، میں ہی رب ہوں۔ جاؤ اور فرعون کی لاش کو دیکھو، اس کی ناش کو دیکھو، اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسے ہی تمام بادشاہوں کے ذرا مزاروں کی چکر لگائے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں، بلکہ فاتحہ کی نظر جاتی ہے، کوئی آئے، کوئی آ کر پڑھے، کیوں؟ ان کو تھا کہ سب کچھ مال ہے، سب کچھ دولت ہے، لیکن یہ ہمارے دلوں کا خیال اور گمان ہے کہ سب کچھ پیسوں سے ہی ہوتا ہے، سب کچھ عہدوں سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، چلانے والا اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک بولو اللہ ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ وہ چاہے تو ساتھ میں تمہیں راتوں رات میں بادشاہ بنائے، اور وہ چاہے تو ہاتھ میں کاسائے گداگیری الٹ کٹورا تھما دے۔ کوئی ہم تو بولیں گے صرف، وہ سب کرنے والا اللہ کا سارا نظام ہے، وہ اللہ یہ ساری چیزوں کو کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ میرے بھائی وہ دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے صحیح راستے بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور آ کر کے اپنی قوم سے کہا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہو، شیس علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک تبلیغ کی، اور اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا، اتنی بڑی عمر ہو ہی نہیں سکتا، اتنی لمبا عرصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو پہلی دفعہ کیا، ایسے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیا۔ آپ کو قرآن سے دلیل دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن پاک کو آپ اٹھائیں، آپ کو ملے گا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے 1000 سال، کتنے؟ إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 کم۔ 1000 میں سے 50 کم کرو، کتنے ہوتے جی؟ 950 سال۔ تو یہ کون بول رہا؟ کوئی عالم صاحب نہیں بول رہے، کوئی مفتی صاحب نہیں بول رہے، کوئی اور تبلیغ کا بڑا داعی نظام الدین مرکز کا نہیں بول رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کو جھٹلاؤ نا، اس آیت کو جھٹلاؤ، بولو یہ غلط بول رہے ہیں، جھٹلاؤ قرآن کو، اس قرآن کی آیت کو۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور جس نے مانا وَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، جس نے مانا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں مانا وہ غرق ہوا۔ اگر ان کی سیرت بتاؤں تو ٹائم نکل جائے گا۔ نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شیس علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے 25 نبیوں کا قرآن میں نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. کتنا؟ 25 نبیوں کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے. اور کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور 315 رسول آئے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے نئی کتاب، نئی شریعت دی گئی ہو، ایسے 315 آئے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام ہے. 4 اولو العزم انبیاء ہیں. حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی. اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن عطا فرمایا جو معجزہ ہے اور قیامت تک کے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا. عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ان کی قوم نے کیا سلوک کیا آپ کو معلوم ہے. انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے اور قوم ان کے پیچھے پڑ جاتی، کسی کو پتھر مارتی، نہ جانے کسی کو کیا برا بلا کہتی. انبیاء علیہ السلام چاہے جو بھی نبی ہو، جس قوم کی طرف نبی بھیجے گئے اور انبیاء علیہ السلام نے انہیں دعوت دی ہے، دعوت کے کام میں رکاوٹ بنے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر آئے ہیں. اور آ کر کے انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے، ہر قوم نے جو ہے ان کو ستایا ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. یوں ہی دین نہیں آیا. آپ ذرا اٹھائے سیرت کو، آپ اٹھائے قرآن کو. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس میں لکھے ہیں، ذرا پڑھیں اس کو. یہ دین میرے آپ تک کیسے آیا ہے. آج کی یہ مسجد عالی شان ہے، آج کے بہترین ہمارے پاس پر انتظامات ہیں. یہ انتظامات یوں ہی نہیں ہے. انہوں نے جنہیں پتھر کھائے ہیں، جو جیل میں گئے ہیں، جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی ہے، نہ جانے گالیاں برداشت کی ہے، جن کو کیسا کیسا ستایا گیا ہے. میرے نبی کی سیرت کو پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر ابو جہل ہے، ادھر ابو لہب ہے، عقبہ ہے، معیط ہے، یہ تمام بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلاں شخص کے گھر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی ہے جو اس اوجڑی کو لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے. آپ سجدے کی حالت میں ہیں. عقبہ بن معیط اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اوجڑی لے کر آتا ہے اور میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیتا ہے. کیا گزری ہوگی. یہ وہ کائنات ہے جن کے صدقے میں سجائی گئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور ان پر اوجڑی رکھ دی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، آ کر کے اس کو اٹھائے. منیب عزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال صبح صبح جو ہے سورے ہوئے ہیں اور کپڑے پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں سرخ روئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، اللہ تمہیں وہاں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنی رضا نصیب فرمائے گا. کوئی آپ پر تھوک رہا ہے، کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے. منیب عزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا دن گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا حال عجیب ہو گیا. آپ پر نہ جانے کیسے کیسے کمنٹ کی جا رہی ہے. ایک بچی آئی اور پیالہ لے کر آئی، آپ کا چہرہ انہوں نے صاف کیا. فرمایا حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھو رہی تھی. فرمایا فکر نہ کرو، اللہ یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل کر کے رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فاران کے اوپر، وہ جبل پر، وہ پہاڑی پر تمام کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں آؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کہ تم میری بات کو مانو گے کہاں؟ پھر پوری بات رکھی، دعوت کی بات رکھی، ایک اللہ کو مانو، میں رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، تمہیں دنیا میں اللہ سرخروئی دے گا، آخرت میں اللہ عذاب سے بچائے گا، یہ کائنات اکیلے اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے چچا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تبا لکا یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذلک، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ برباد ہو جائے اے محمد، کہ آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ گھر سے مخالفت شروع ہوئی۔ پھر اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کامیاب نہیں ہوئے، جنہوں نے ستایا ان کو ملا، جو جیسا کرے گا وہ ملے گا۔ اس نے فرمایا عزتوں کے ساتھ دین پر عمل کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا، اگر تم نے عزتوں کے ساتھ قبول نہ کیا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے اور یہ آئے گا، یہ وقت آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات دیکھیں، آپ کے طائف کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے احد کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کے بدر کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی کے غزوات کو اٹھائے، میرے نبی کے صبر کے واقعات کو اٹھائے، میرے نبی کے حضر کے واقعات کو اٹھائے، کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ اللہ خود تسلی دے رہے لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہیں آپ اس امت کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ اللہ خود تسلی دے رہا ہے۔ اس دین کو پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات دیکھے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ اس کے بعد آپ کے اطاعت، آپ کے جانثار صحابہ جو آپ کے صحبت یافتہ تھے، جو آپ کے فیض یافتہ تھے، جو آپ کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی زیارت کی، میں اور آپ جنہیں بڑے پیار سے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو دیکھیں، اوہ کیا صحابہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اگر ہوتے تو ہم ساتھ دیتے، پتہ نہیں تمہارا شمار ابو لہب میں ہوتا کہ ابو جہل میں ہوتا۔ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سخت بھوک لگی ہے، سخت بےتابی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے رات میں پیشاب کی ضرورت ہوئی، میں پیشاب کے لیے نکلا، میں جب مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ نے اس واقعے کو حیات الصحابہ میں لکھا ہے۔ آپ بولیں کہاں سے بول رہا ہے؟ یہاں سے بول رہا ہوں، جلد نمبر 1 دیکھنا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول ہے، پیشاب کا تقاضا آیا، پیشاب پر جو ہے وہاں پر کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اچانک دیکھا کہ کچھ کھڑکھڑانے کی آواز ہے، اس کو اجالے میں آ کر دیکھا تو ایک سوکھا ہوا چمڑا تھا، اس کو لے کر آئے، اس کو پیسا، اس کا جو ہے پھکی بنائی اور اسی کو پھانپ کر 3 دن تک اسی پر گزارا کیا ہے۔ یہ حالات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال تک ایسا لاک ڈاؤن جو ہم تصور بھی کر سکتے ہیں، ہمارے زمانے کا لاک ڈاؤن، ساری چیزیں اویلیبل تھی، ساری چیزیں مہیا تھی، سارا بائیکاٹ، کوئی مل نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، غذا پہنچائی نہیں جا سکتی۔ 3 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جو شیب ابی طالب کا ہے۔ ذرا اٹھائے اس قربانی کو یاد کیے اور یاد کر کے ہم دیکھیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا ساتھ دیا ہے وہ بھی ایک مثال ہے، وہ بھی ایک مثال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھرانہ لگا ہے، آپ کا سارا گھرانہ لگا ہے، بیٹی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ کی بیوی بعد میں ہوئی ہے وہ بھی لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ ذرا اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کو، آپ کے ساتھ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے واقعات رونما کیے ہیں اور آپ کا ساتھ کیسے دیا ہے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کے دادا ابو قحافہ آتے ہیں اور پوچھتے پوتری
तुम्हारे अब्बा तो सब कुछ लेकर चले गए होंगे, घर में कोई चीज नहीं रखी होगी। दादा की तसल्ली के लिए उन्होंने चंद छोटी छोटी चुट्टियां और पत्थर के जो टुकड़े जमा किए, उसको रखा, उस पर कपड़ा रखा और कपड़ा बिछाने के बाद दादा को लाया, इसलिए कि वो नाबिना थे। हाथ को इस पर रखकर कहा, गए तो हैं, बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। फरमाते कसम खुदाए पाक कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कैसे हालात है तो मेरे फारूक के हालात को पढ़े रज़ी अल्लाह अन्हु, है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात को पढ़े, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात को पढ़े, वो शुहदाए बदर को देखे, वो शुहदाए उहद को देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसार सहाबा के वाक़यात को पढ़े। आओ वो तारीख़ को, वो सीरत को पढ़े। वो मक्का की रेतीली ज़मीन है और तपती हुई ज़मीन है। बातें बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या मशहूर और मारूफ वाक़या है। इतने हम वाक़या से आओ आप उस वाक़े को पढ़े जो खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हम सुनाते हैं। आओ मैं आपको थोड़ा नज़र करवाऊँ, वो अम्मार रज़ी अल्लाह तआला, वो यासिर रज़ी अल्लाह तआला, इनके वाक़यात को पढ़ो। और जिन्नदा रज़ी अल्लाह तआला, अबू जहल ने इनको मारा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनके वाक़यात को पढ़ो। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला, अबू जहल ने ऐसा पर्चा आपके शर्मगाह पर मारा कि आप उससे शहीद हुई है। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा है। ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर मेरे आपके घर में दीन आया है, तब जाकर हम ऐसी ठंडी छाँव में बैठे हुए हैं, तब जाकर ये मस्जिद आबाद है, तब जाकर दाढ़ी टोपी हमें रखना आसान है। आज हम कहते हैं हालात है, मेरे भाइयों कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन हालात का मुआवजा करे 1% भी नहीं है जो उन पर हालात आए, जितने हालात का सामना उन्होंने किया है वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो नमाज पढ़े तो तकालीफ, दावत दे तो तकालीफ, रास्ते से चले तो तकलीफ, घर में हो तो तकलीफ। उठाओ वो नौजवान सहाबी का वाक़या जिनको सीरत मुसअब बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से याद करती है, जो 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे, ऐसा इत्र लगाते थे कि जहाँ से गुजरते सब पहचानते यहाँ से मुसअब गुजरे हैं, अपने वक्त के हीरो थे हीरो। लेकिन इस्लाम जब कबूल किया है, क्या हालत थी जरा वो भी पढ़े। वो अबू दुजाना के रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात को उठाए, जो नौजवान सहाबी है। हज़रत इब्ने उमर के वाक़यात को देखे, जो अभी 9 उमर सहाबी है, कैसे कुर्बानी दिए दीन के एतबार से। तब जाकर अल्लाह ने उनके साथ वो मामला किया। यहाँ पर उमर फारूक कहते हैं, या सारी अल जबल, मिंबर के ऊपर कह रहे हैं और जुमा का दिन है और अल्लाह आवाज़ वहाँ पहुँचा रहे हैं। ये निज़ाम बाद में चला। कुर्बानियों को देखिए, दीन कुर्बानियों से फैला है, आज भी दीन कुर्बानियों को चाहता है। मेरे भाइयों, हम चंद अमल करके बोले मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं मेरी नमाज का हाल देखूँ, मैं अपने आप से मुखातब हूँ, मैं फर्ज पढ़कर अपने आप से मुतमईन हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, सुन्नत नफल सारी गायब। मस्जिद में आने के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है और मैं समझ रहा बहुत कुछ कर रहा हूँ। कुछ लोग इस बात पर मुतमईन है, जुम्मा 8 दिन पढ़ लेते हैं और हो गया मसला खत्म। क्या हम जुमा को खाना खाते हैं? क्या हम जुमा को पानी पीते हैं? क्या जुमा को सांस लेते हैं? क्या जुमा को इस सरजमीन पर चलते हैं? क्या जुमा को अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं? बाकी दिन का क्या हुआ? बाकी दिन कहाँ रहते हैं? क्या अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला कुदरत के बज़ाहिर हम नहीं देख रहे हैं? मैं जुमा पर मुतमईन हो गया, कोई ईद पर मुतमईन हो गया, वह ख़त्म हो गया मसला। अगर मैदान हशर में अगर वो कुर्बानी देने वाले आ जाए, आओ तुम बड़े कहते थे, ऐ 14 सदी के 15वीं सदी के ऐ मुसलमानों, तुम आशिक़ रसूल का नारा मारने वालों और अपना दम भरने वालों, बताओ तुमने क्या किया है? हमारी नाश इधर पड़ी हुई है, हाथ कहाँ पड़ा हुआ है, पैर कहाँ पड़ा हुआ है, सर किधर पड़ा हुआ है और जख्मों से चूर है और बदन से खून के फव्वारे उबल रहे हैं। इस हाल में असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्रों से तशरीफ लाएंगे, हम क्या जवाब देंगे? हम क्या बताएंगे? हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? हम क्या बताएंगे? मैं तो 5 नमाजें पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज कबूल भी है या नहीं? क्या है मेरे भाइयों? इत्मीनान से काम नहीं होगा, कनाअत से काम नहीं चलेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा।
جان و مال کی قربانی دینا پڑے گا، اوقات کی قربانیاں دینا پڑے گا۔ ارے ہمیں تو دین کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اعمال تو بہت دور کی بات، عمل تو بہت دور کی بات، ہمیں تو دین کی بات سننے کی جب دعوت دی جاتی ہے ہم ٹائم دیکھ کر آتے ہیں۔ جمعے کے دن دیکھو کب آتے، کیوں اب بیان ختم ہوگا، چلو کیوں بیان ہو جائے گا ختم، ذرا 2 منٹ زیادہ ہو جائے نا، ابھی مسجد کے باہر کمنٹ شروع ہو جائے گا کہ آج 11 ہو گئے، ہوں گے نہیں یعنی ہوں گے، چاہیے آپ فکر مت کرو، یہ کمنٹ ہوئی تو کیا ہو رہا ہے، ارے بس کرو بس کرو، ارے گدھے وہ دین کی بات کر رہا ہے، تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہو، اللہ کے اس کے رسول کی بات کو بتا رہا ہے اور اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں تیار نہیں۔ اعمال پہ کب گاڑی آئے گی؟ کتنے بتانے والے بتا رہے ہیں، آج کتنی جو ہے اللہ نے آسانیاں کی ہے، ہاتھ پہ موبائل ہے، غلط چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اس کو ہم دیکھ کے نہیں صحیح رخ پر کیسے استعمال کریں۔ 1 بجے رات تک ہم بالکل چوراہے پر بیٹھنے کے تیار ہے، دین کی مجلس میں اگر ہم بلائے اس کے لیے ہماری ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، نہیں رہنے دیا جائے۔ میرے بھائی بات کڑوی کہہ رہا ہوں لیکن ہے سچ، بری لگ رہے ہوں آپ لیکن ہے سچ میرے بھائی دوستوں، اسی لیے ہمارے اکابرین آتے ہیں، باتوں کو سمجھاتے ہیں ہمارے لیے۔ ابھی آج سے اجتماع شروع ہو چکا ہے، اکولا کے اندر اجتماع شروع ہو چکا ہے، نظام الدین کے جماعت آ رہے وہ آ چکی ہے، پورا نظام آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ہمارا کاروبار ہمارے اوقات ماشاءاللہ چلتا رہے گا، کچھ وقت ہم اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں دین کو لائے گا، دین کو لائے گا، عمل میں زندگی آئے گی، سنت شریعت پر زندگی آئے گی۔ تھوڑا سا وقت ہم اگر فارغ کریں گے، اس نیت کریں انشاءاللہ ہم اکولا اجتماع میں سارے کے سارے شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی سے اجتماع شروع ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، کل کا سنیچر کا بازار ہے، جلدی سے نپٹا لے کچھ ایسے لوگ ہوں اور رات میں وہاں پہنچ جائے، تھوڑی سی گنجائش آپ کے لیے کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن کو کچھ فرصت چاہیے وہ تو پہنچ جائے۔ اور پیر کے دن وہاں پر 12 بجے صبح میں دعا ہوگی، جب تک کہ ہمیں وہاں پر ساتھ میں رہنا ہے۔ جن لوگوں کے لیے خدمات ہے وہ اپنی خدمتوں میں لگے رہے اور اللہ کے لیے سارے کام کریں، اللہ کے لیے کریں گے اللہ اس کو نوازے گا، اگر دنیا والوں کے لیے کریں گے تو اللہ اس کو حقارت کر دے گا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، توفیق دے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس ابو خیثمہ اسلامک یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔